الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن. اسلامی مہینوں میں آج الحمدللہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے اس کو ان ماہ میں شمار کیا ہے جن کو اشہر الحرم کہتے ہیں، یعنی ایسے مہینے جن کی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت مسلمان کو نہیں ہے، بلکہ ان مہینوں کا احترام مسلمان کو کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ایک فیصلہ کن بات میں نے طے کر دی تھی کہ اس دنیا کا نظام 12 مہینوں پہ چلے گا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن، اور ان میں تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، نہ کسی قسم کی زیادتی کرنی. پہلا مہینہ ان 4 مہینوں کی اگر ترتیب دیکھی جائے تو پہلا مہینہ یہ ذوالقعدہ کا ہے جو پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد محرم ہے، پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، پھر اس کے بعد رجب آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو مہینے کہا گیا. یہ اربعۃ حرم، حرمت والے ہیں. حرمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا احترام کرنا ہے. اور آگے اس کی شرح کر دی اللہ تعالیٰ نے، وضاحت کر دی. فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں کسی قسم کا تم نے ظلم نہیں کرنا. یہ ظلم کیا ہے اس کی بھی وضاحت علماء نے کی ہے. سب سے پہلے ہم ذوالقعدہ کو لیتے ہیں. ذوالقعدہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ عرب لوگ جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اس مہینے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں عرب گنوار تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، اکھڑ مزاج کے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ان کی جنگیں مسلسل چلتی تھی. لیکن جب یہ مہینہ آتا تو تلواریں میانوں میں ڈال کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس مہینہ کا احترام یہی ہے کہ ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کرنی، لڑائی نہیں لڑنی، چاہے دشمن یا قاتل سامنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے لڑائی نہیں لڑنی. اس مہینے کا یہ احترام کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ذوالقعدہ پڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مہینے کو کیا اہمیت دی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اور 4 عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں کیے ہیں، ذوالقعدہ میں کیے ہیں، سوائے حج کے. حج آتا ہے ذوالحجہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو، اس فریضے کو ان دنوں میں بجا لاتے ہیں جس میں حکم ہے، اور باقی آپ جو عمرہ کرتے ہیں تو وہ 4 کے 4 عمرے آپ اسی مہینے میں کرتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ آپ لوگوں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو سمجھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں،
ان خطبوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب نے کہا حرمت والا مہینہ ہے اور یہ ذوالحجہ کا ہے۔ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول 9 ذوالحجہ ہے، یہ بھی بڑی حرمت کا دن ہے۔ اس طرح آپ سوال کرتے گئے، صحابہ کرام کے دماغ میں دل میں یہ بات بٹھائی کہ مہینے جب حرمت کے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سنو، جس طرح آج کا یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ بہترین عمل جو حج کا ہم کر رہے ہیں، اس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک دوسرے کی حرمت ہم نے پامال نہیں کرنی، بے نہیں، اسی طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نہ تم نے اس ماہ میں کسی کو قتل کرنا ہے، نہ تم نے اس ماہ میں آپس میں لڑائی لڑنی ہے، اور نہ ہی تم نے کسی کو تکلیف دینی ہے۔ بالکل اسی طرح حرام ہیں یہ سب تکلیفیں دینا، لڑائی لڑنا، جس طرح آج کی حرمت تم قائم رکھے ہوئے ہو۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے سمجھائی اور صحابہ سمجھ گئے۔ تو یہ مہینے ہوں، چاہے محرم کا ہو، چاہے ذوالقعدہ کا ہو، چاہے ذوالحجہ کا ہو یا رجب کا ہو، ان چاروں کے بارے میں تاکید یہ کی ہے قرآن مجید نے کہ منہا اربعۃ حرم، یہ چاروں مہینے حرمت والے ہیں۔ احترام ہم نے کرنا ہے، احترام یہی کرنا ہے کہ فلا تظلموا فیہن شیئا، ان ماہ میں بالکل کسی ظلم نہیں کرنا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ زیادتیاں جو اس وقت ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، لڑائیاں لڑنا، فساد پیدا کرنا، اخلاقیات کو خدا حافظ کہنا، فحاشی کے مرتکب ہونا، اور پھر اسی طرح کسی کے حقوق مارنا، عورتوں پر ظلم کرنا، عورتوں کو میراث نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ پھر اسی طرح یہ ظلم بھی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کروں اور ظلم یہ کروں کہ اس کانٹریکٹ کو نبھاؤں نہ، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم یہ بھی ہے، زیادتی یہ بھی ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ جو اخلاقیات دین ہمیں سجھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ خدا حافظ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے، اور اس فساد کو اپنا رہے ہیں، اس خرابی کو اپنا رہے ہیں جو دوسروں کی لائی ہوئی ہے، اور جس سے ہمارا معاشرتی نظام اور ہمارا اپنا اخلاقی نظام، ہمارا اپنا گھریلو نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے پر الزام لگانا ظلم ہے۔ قرآن مجید کی تاکید ہے، یہ عربوں کے لیے نہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان میں تم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کرنا۔ تو اتنی بڑی تاکید ہے، 4 مہینے، 2 لگاتار آتے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک آتا ہے آگے رجب درمیان میں۔ تو اس میں تو ایک مسلمان کی اچھی خاصی ٹریننگ ہے کہ مسلمان کو تو ایسی اخلاقیات کو، ایسی ذمہ داریوں کو جو دین اس پر عائد کرتا ہے اس کو سنبھالنا چاہیے، پامال نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا سبق ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، مگر کون ہے جو اس ذوالقعدہ کو اتنی اہمیت دے کہ واقعی یہ مہینہ اور آئندہ آنے والا مہینہ اور اس کے بعد آئندہ آنے والا مہینہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی زبان کو، اپنے عمل کو ذرا کنٹرول میں رکھوں، کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے کسی فساد کا یا لڑائی کا اندیشہ ہو، کوئی تعلقات خراب ہوں۔ مگر یہ چیز نہ صرف میری ذات میں بلکہ میرے گھر میں بھی موجود ہے، وہاں بھی یہ فساد ہے، وہاں بھی خرابیاں ہیں، وہاں بھی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھنا ہے اور تعلقات کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کتنی زبردست تاکید کر رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا مسلمانوں نے بھرپور خیال کرنا ہے۔ تو یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہماری طرف سے، سوال اتنا ہے کہ کیا قرآن مجید کے اس حکم کی فرما برداری کی جا رہی ہے یا کھلم کھلا نافرمانی کی جا رہی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم کیوں ایسے بنتے جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لینا، جھگڑنا، مار کٹائی پہ اتر آنا، گالی گلوچ پہ اور بدگمان ہونا، تعلقات کو ختم کر کے رکھ دینا، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کون سی آیت ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ تو کھلم کھلا ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے اس حکم کو ہم نے پڑھا ہے مگر مانتے نہیں۔ ورنہ ایک مسلمان ان مہینوں کی حرمتوں کا اگر خیال کر لے تو آپ یقین مانیں ہمیں لڑائی جھگڑے کی کبھی نوبت بھی نہ آئے، ہمیں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات خراب کرنے کی یا بگاڑنے کی کوئی خدشہ بھی نہ ہو۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ میں کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں تو میں وہاں بھی بیٹھ کے ظلم کر رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں اللہ کا بندہ بن کے وہاں نہیں بیٹھا، میں فرعون بن جاتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے، اپنے آپ کو میں بڑی شاید سمجھتا ہوں، اور میں اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتا کہ ایک حقدار حق لینے کے لیے آیا ہے، میں اس کو حق دے دوں، مگر نہیں، جب تک رشوت نہیں دو گے تمہارا کام نہیں چلے گا، تمہاری فائل میرے پاس رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ کون سا کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے جو میں نے دوسرے کے ساتھ کیا اور میں اس کو نبھا رہا ہوں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ میں کانٹریکٹ تو کروں، تنخواہ پوری لے لوں، مگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کروں؟ یہ ظلم نہیں؟ کون اجازت دیتا ہے؟ کون سا سسٹم ہے، کون سی اخلاقیات ہیں جو اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ آپ کانٹریکٹ کر لیں، نبھا لیں، کام بے شک نہ کریں، تنخواہ پوری لے لیں، یا ظلم کریں، اس جگہ بیٹھ کے لوگوں کے حق نہ دیں، اپنے فرض کو پورا نہ کریں؟ کوئی ایک چیز ہے؟ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خود پریشان ہیں، فساد جگہ جگہ پھیل چکا ہے، ظلم، زیادتی ہر جگہ ہو رہی ہے، اور جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، یاد رکھیے، جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس معاشرے پر اترنا بند ہو جاتی ہے، بلکہ جو بد دعائیں اٹھتی ہیں مظلوموں کی، اللہ ان بد دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عہدہ دے کے، ذمہ داری دے کے بھیج رہے ہیں یمن، جاؤ وہاں، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری کا احساس آپ یوں دلاتے ہیں، دھیان کرنا، ایاک ودعوت المظلوم، تو میں عہدہ دے رہا ہوں، کہیں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑی شان نہ سمجھ لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اگر تم نے ظلم کیا تو پھر اس کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ سیدھی جاتی ہے عرش پہ اور اللہ اس دعا کو فوراً سنتا۔ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے؟ ہم نہیں ڈرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو سننے کے بعد ہم جیسے ظالموں کو جس قسم کی خفیہ سزا دیتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے، بالکل مخفی طریقے سے کوئی بیماری پیدا کر دی، کوئی اچانک ہی پریشانی پیدا کر دی، اور ایسی پریشانی یا مصیبت پیدا کر دی کہ بندہ سنبھال نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، ساری نعمتیں جو اس کے پاس ہیں ان نعمتوں کا وہ مزہ نہ لے سکے۔ کئی ایسے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی مظلوم کی بد دعا سن کے ظالم کو سزا دینے کے۔
تو یہ ظلم جو ہے مختلف نوعیتوں کا جو ہمارے معاشرے میں اور ہم مسلمانوں میں عام ہے، اس سے قرآن مجید نے تاکید کی ہے کہ ان مہینوں میں بس دھیان کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں باقی مہینوں میں ہم ظلم کر سکتے ہیں، بطور خاص ان مہینوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں اچھے اچھے کام کرنے کا بہت بڑا درجہ لکھا، بڑا ثواب پیش کیا کہ نیکی کرو گے تو رب کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا، اللہ کو خوش کیا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک دعوت ہے کہ ظلم نہ کر کے ثواب کماؤ۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو اور باقی مہینوں میں ظلم کرتے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خامیاں کیا کمزوریاں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم سب مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ ان مہینوں کی حرمت پامال نہیں کرنی، ان کا پورا احترام کرنا ہے، اور احترام بس ابتدا سے لے کر انتہا تک جہاں تک ہم جا سکتے ہوں، بس یہی ہے کہ زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، نظر کا استعمال، سوچ کا استعمال، قدم کا استعمال، یہ درست ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو۔ اتنا ضرور اگر بندہ ایک مہینہ یہی کام کرے، کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہ ہو، تو سوچئے بھلا ہمارا ہے یا دوسرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری لائف کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کے اچھے انسان بن کے انجوائے کریں لائف سے، خوبصورت بنائیں اپنی زندگی کو، ورنہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی، اور انہی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم صبح سے شام ایک کرتے ہیں، مگر پھر بھی یہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ خوبیاں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو سوچئے کیا ہماری زندگی اچھی نہیں بن سکتی؟ ہم اچھی زندگی کی تلاش میں اور اس کے لیے معلوم نہیں کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، لیکن رزلٹ اس کا زیرو نظر آتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا، سکون نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کم از کم ان تعلیمات پر عمل کر لیں، چھوٹی سی زیادتی سے لے کر بڑی زیادتی تک ہمارے ذات سے اگر نہ نکلے تو یقین مانیے ہماری روح بھی مطمئن ہو، ہم دوسروں سے بھی مطمئن ہوں، پریشانی ہمارے قریب نہ آئے، اور اللہ تعالی ہمیں مختلف مصیبتوں سے بھی بچا کے رکھے۔ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جو اس چھوٹی سی آیت پر عمل کرنے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سنت رسول یہی ہے کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان ایام میں نیکی بڑھ کے کرتے تھے، خوب کیا کرتے تھے، جس کی مثال میں یہ دے چکا ہوں کہ ذوالقعدہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، یہ سارے عمرے آپ نے ذوالقعدہ میں کیے ہیں۔ پھر اگلا مہینہ محرم کا ہے، یہ سال کا اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ اس ماہ میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہم مسلمانوں کو ہدایت کی ہے، جو بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ روزے ہیں وہ اس کا اہتمام کیا جائے، نوافل جو روزے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز با جماعت کا اہتمام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مگر بندوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بندوں کے حقوق کا پورا خیال کرنا، کسی کا حق پامال نہ کرنا، نہ چھیننا، اپنا فرض ادا کرنا، ایک معمولی سے اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑا درجہ پائے گی اس ماہ میں یہ نیکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اس کی حرمت کا پورا خیال، اس کا پورا احترام کر رہا ہوں، اس کو پامال نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پہلے یہ فرض تھا،
پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی فرضیت ختم کر دی، لیکن ثواب اتنا بتایا کہ ہم اس کو اس دن روزہ رکھیں گے۔ اور جو اس ماہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن ہمارے دشمن کو، ازلی دشمن کو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا، تو وہ نجات کا دن تھا اور خوشی کا دن تھا، جس کی وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے تھے۔ دیکھیے دین ہمیں یہ بتاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا پھر نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تم ایک رکھتے ہو ہم 2 رکھا کریں گے، آئندہ سال 9 اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اس پہ جو سٹپٹا گئے، ان کا یہ ہر چیز میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایک تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دور کے جو مسلمان تھے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ، اور جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، غلامی برداشت کی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہاں مانتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ازلی دشمن سے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے نجات دی، ان کو تسلی دلائی کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے تمہارا دشمن ڈبویا جا رہا ہے، غرق کیا جا رہا ہے لاؤ لشکر سمیت۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دور کے مسلمان اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر شکرانے کے طور پر تم ایک روزہ رکھتے ہو تو ہم 2 رکھیں گے۔ تو اسی طرح اس محرم کے مہینے میں نہ صرف عمرہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اور بھی بڑے نیکی کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، مگر ظلم نہیں کرنا، کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کا دین پامال ہوتا ہو، وہ کام کرنے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اگر وہ کام نہیں کیے جا رہے تو پھر یقین مانیے کہ ان ماہوں کی جو حرمت ہے وہ پامال کی جا رہی ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں کیا جا رہا، سارے گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ذوالحجہ کا 10 دن ہے ابتدائی، آپ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں انسان اگر کوئی نیک عمل کرے لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا بڑا درجہ پاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں پاتا، بہت بڑا ثواب ہے ان دنوں کا۔ روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی طرح ذکر اذکار ہیں، خیرات ہے، صدقہ ہے، اسی طرح اور بہت اچھے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اپنی ناراضگیوں کو دور کرنا ہے، میل ملاپ، رشتہ داری کا قیام، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کی بڑی ضرورت ہے، نیکی کے کام ہیں۔ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ معمولی بات پر ہم ہمیشہ کے لیے اپنوں سے کٹ جاتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ بھائی کے ساتھ ناراض ہے، بیٹا باپ کے ساتھ ناراض ہے، باپ بیٹے کے ساتھ ناراض ہے، رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہے۔ کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ واقعی ہم بڑے اچھے عمل کرتے ہیں؟ یہ سب ظلم کے طریقے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور قرآن مجید کی اس تاکید کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن، بس ان مہینوں میں ہم نے معمولی سے ظلم سے لے کر، معمولی سی زیادتی سے لے کر بڑی زیادتی تک بچنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم بچیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم نے عمل صالح کرنا ہے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کے ان مہینوں کا حقیقی معنوں میں احترام ہوگا، ورنہ وہ احترام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان مقدس مہینوں کو سمجھیں اور ان میں نیکیاں جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنی بھی کمزوریاں اس ماہ میں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں کو ہم سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔